نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اے نبی آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ بے شک میرا دوست میرا کارساز صرف اللہ ہے الذی نزل الکتاب وہ اللہ جس نے یہ کتاب قرآن مقدس کو نازل کیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اور وہ اللہ ہی ہے جو صالحین اور نیکوکار لوگوں کے کام اپنے ذمے لیتا ہے وہی ان کا مددگار ہے وہی ان کا نگران ہے وہی ان کا نگہبان ہے یتولی الصالحین اگر وہ صالح واقعتاً صالحین میں ہیں تو پھر ان کی نگرانی اور ان کی کارسازی اللہ کے ذمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کی شرارتوں سے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حوصلہ دینے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور قرآن بنا کے نازل کیا ان ولی اللہ میرا تو کارساز میرا تو دوست اللہ ہے جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا ایک بات وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جو بھی نیکوکار ہیں ان کی ذمہ داری ان کی نگرانی ان کی نگہبانی اللہ رب العزت کے ذمہ ہے آپ کہتے ہیں متولی یہ لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا متولی مسجد کا متولی فلاں جگہ کا متولی متولی کا معنی ہوتا ہے اس کے تمام کاموں کی ذمہ داری جو نبھاتا ہے اسے متولی کہتے ہیں اور یہی تولیت اللہ نے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ صالحین کے تمام کاموں کی ذمہ داری اپنے سپرد لے لیتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صالحین میں رکھے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم انک اصلحت، یا اللہ تو نے کچھ لوگوں کی اصلاح فرمائی اور ایسی اصلاح فرمائی، ایسی بہترین طریقے سے ان کی اصلاح ہوئی، وَهُوَ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان لوگوں کی ایسی اصلاح فرمائی کہ وہ صالحین میں شمار ہونے لگے، اللہم اصلحنا فَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ ہماری بھی اصلاح ایسے ہی فرما دے کہ ہمارا بھی شمار تیرے صالحین بندوں میں ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو صالحیت اگر ہے، نیکی ہے، تو یقیناً پھر ہمارے کاموں کا نگران نگہبان اللہ رب العزت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل واقعہ ذکر کیا ہے۔ حدثنا ابو قتادہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیش الامراء فقال علیکم زید بن حارثة فإن أصيب زید فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد اللہ بن رواحہ۔ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ایک لشکر روانہ کیا، جیش الامراء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو تمہارا امیر زید بن حارثہ ہے، فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ، اور اگر زید شہید ہو گیا تو پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب وہ تمہارے امیر ہوں گے، فَإِنْ أُصِيبَ جعفر، اور اگر جعفر بھی شہید ہو گئے، فعبداللہ ابن رواحہ، پھر عبداللہ ابن رواحہ الانصاری یہ تمہارے امیر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، فوصف جعفر فقال بأبي أنت يا نبي الله وأمي ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا۔ جعفر بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، سیدنا علی کے بڑے بھائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا علیحدگی میں ملے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے نبی میرے ماں باپ پر آپ پر صدقے ہوں، آپ پر واری جائیں، ما کنت ارہب ان تستعمل علی زیدا، اللہ کے نبی مجھے یہ امید نہ تھی کہ آپ مجھ پر ترجیح دے کے زید بن حارثہ کو میرا امیر مقرر کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَامْضُوا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہا دیکھ جعفر، جس کام پر میں نے آپ کو ذمہ دار مقرر کیا ہے آپ وہ کام کر گزرو، فَامْضُوا إِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ، جعفر تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس کام میں خیر رکھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ کہا جعفر تم نہیں جانتے اللہ نے کس بات میں خیر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت جعفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ کے نبی نے نصیحت کی، فانطلق الجیش، کہتے ہیں پھر یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہو گیا، فلبثوا ما شاء اللہ، کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، کچھ دن گزرے، ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر وامر ان ينادي الصلاة جامعہ، پھر ایک دن ایسے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ کے نبی منبر پر تشریف لائے، ثم امر، پھر آپ نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، الصلاة جامعہ، لوگوں کو جمع کرو، لوگ جمع ہو گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و تعریف بیان کی، اللہ کے نبی نے خطبہ پڑھا، پھر آپ نے فرمایا ناب خبر او اصاب خبر، میرے ساتھیوں مجھے ایک خبر پہنچی ہے، مجھے ایک خبر ملی ہے، الا اخبرکم من جیشکم ھذا الغازی، یہ جو چند دن پہلے غزوہ کرنے کے لیے ایک لشکر
ہم نے مدینہ سے روانہ کیا تھا، الا اخبرکم، ساتھیوں میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں، اس کے بارے میں تمہیں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور آگاہ کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا انہم انطلقوا حتی لقوا العدو، یہ لشکر مدینہ سے چلا اور چلتے چلتے اپنا سفر طے کر کے حتیٰ کہ دشمن سے جا ملا، اور جب دشمن سے اس کی ملاقات ہوئی تو ان کے اور دشمنوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں اصیب زید شہیدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس لڑائی کے نتیجے میں زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ فاستغفروا له، اللہ کے نبی، میرے ساتھیوں اس کے لیے استغفار کی دعا کرو، اس کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو۔ فاستغفر له الناس، لوگ حضرت زید کے بارے میں اللہ سے بخشش طلب کرنے لگے، استغفار کریں، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اسے درگزر فرما۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ثم اخذ اللواء جعفر، پھر اس کے بعد جعفر بن ابی طالب نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّ الْقَوْمِ فَشَدَّ الْقَوْمِ، اس نے اپنی قوم کی بہترین قیادت کی اور بڑے اعلیٰ طریقے سے دشمن کے خلاف حضرت جعفر لڑے، وَقُتِلَ شَهِيدًا، اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا اشہد لہ بالشہادہ، اور جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی گواہی میں محمد دیتا ہوں، اشہد لہ بالشہادہ، وہ اپنی شہادت میں سچا تھا، اس کی گواہی میں دیتا ہوں۔ ثم اخذ اللواء عبداللہ بن رواحہ، پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، فاثبت قدمیہ، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ ڈٹ کے لڑا، قدم جما دیے اس نے اپنے بھی اور پورے لشکر کے۔ ثم اصیب شہیدا، اور پھر عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تین کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معرکہ میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ثم، اور اللہ کے نبی منبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ خبر دے رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو پہنچی، ثم اخذ اللواء خالد بن الولید ولم يكن من الامراء هو امر نفسه، کہتے ہیں اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان اپنے ہاتھ میں لی، جھنڈا اٹھایا، اور اللہ کے نبی فرماتے ولم يكن من الامراء، اور امیروں کی اس لسٹ میں خالد بن ولید کا نام شامل نہیں تھا۔ جو ترتیب رسول اللہ نے بتائی تھی نا، یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، ان عمراء کی لسٹ میں خالد بن ولید کا نام نہیں تھا۔ جب یہ تینوں امیر شہید ہو گئے، ہوا امر نفسہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کو بھانپا، دیکھا، محسوس کیا، اور حضرت خالد بن ولید نے خود آگے بڑھ کے کمان اپنے ہاتھ میں لی، جھنڈا اٹھایا اور لشکر کو لڑانا شروع کر دیا۔ ہوا امر نفسہ، رسول اللہ فرماتے ہیں خالد بن ولید نے خود اپنی ذات کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا اور آگے بڑھ کے مسلمانوں کی قیادت شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ راوی کہتا ہے فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصبعیہ فقال اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصرہ، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اپنے دونوں ہاتھ مبارک بلند کیے اور فرمایا اے اللہ ہوا سیف من سیوفک، وہ خالد تو تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، فانصرہ، یا اللہ اس کی مدد فرما، اللہم ہوا سیف من سیوفک، یا رب وہ تو تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، فانصرہ، یا اللہ اس کی مدد فرما، یا اللہ اس کی مدد فرما۔ راوی کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدٌ سیف اللہ، اس کے اس دن کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جانے لگا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور رسول اللہ کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ رسول ایک بات کہتے ہیں اور ایک شخص کی زندگی میں کہتے ہیں، ایک شخص کی زندگی میں کہتے ہیں کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے،
اور خالد بن ولید 200 معرکوں میں شریک ہوتے ہیں اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں زخم نہ لگا ہو، لیکن شہید نہیں ہوتے. ہاں، اور شہادت کی تمنا. اللہ اکبر. اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے خالد بن ولید کہتے ہیں، خالد تو نے کتنے بڑے بڑے سورماؤں کو گرایا، کتنے بڑے بڑے کمانڈروں کو تو نے میدانوں میں چت کر دیا، بڑے بڑے آئے تیرے سامنے، کوئی نہیں ٹھہر سکا. تو اے خالد کیا آج تجھے بستر پر موت آئے گی؟ سبحان اللہ. بات کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. خالد شہید ہو جاتے، خالد شہید ہو جاتے. لوگ کہتے اللہ کی تلوار بھی ٹوٹ جاتی ہے. تمہارا نبی تو کہتا تھا اللہ کی تلوار ہے، اور جس تلوار کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ ٹوٹ گئی. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری صحابی کہتا ہے رأیت الحزن فی وجہ ورسول اللہ فی المسجد. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور رسول اللہ کے چہرہ مبارک سے غم کے آثار نمایاں تھے. غمناک آنکھیں، چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں مسجد میں تعزیت ہی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ پریشان کن چہرے کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں اور صحابہ سے یہ ساری باتیں کریں، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. سبحان اللہ. ثم امهل آل جعفر ان یاتیہم ثلاث ان یاتیہم ثم اتاہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 دن ٹھہرے رہے اور 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ وہ وہاں پہ رو رہے ہیں، ان کی عورتیں بھی رو رہی ہیں. فرمایا لا تبکوا علی اخی بعد اليوم، تم میں سے کوئی شخص بھی آج کے بعد میرے بھائی جعفر پر نہ روئے، بس کر دو. لا تبکوا علی اخی بعد اليوم ادعوا لی ابنی اخی، اور میرے بھائی کے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام عبداللہ. کہا ان دونوں کو میرے پاس لے کے آؤ. حضرت عبداللہ ابن جعفر بیان کرتے ہیں کننا کأننا افروخ، کہتے ہیں ہم ایسے تھے جیسے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کے پاس لایا گیا اور ہم ایسے پتلے کمزور جیسے چوزے ہوتے ہیں. کننا افروخ، جیسے کچھ چوزے ہوتے ہیں. فجیء بالحلاق، رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کے تو بال پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ نائی کو لے کے آؤ. فحلق رؤوسنا، رسول اللہ نے ہمیں اپنی گود میں بٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حجامت کروائی. اور اللہ کے نبی حوصلے کی باتیں کرنے لگے اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اما محمد فشبیہ عمنا ابی طالب، اما محمد فشبیہ عمنا ابی طالب. ارے یہ دیکھو اس کو، یہ محمد میرے بھائی کا بیٹا جعفر کا، اس محمد کو دیکھو، اس کی تو شکل بالکل میرے چچا ابو طالب سے ملتی ہے. واما عبداللہ، اور دیکھو یہ عبداللہ، فشبیہ بخلقی وخلقی. رسول اللہ فرمایا یہ عبداللہ یہ تو چال ڈھال میں، عادتوں میں، شکل و صورت میں میرے جیسا ہے. فشبیہ خلقی وخلقی. اب یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ حوصلہ دینے کی باتیں ہیں. یہ میرے چچا کی طرح ہے، یہ تو عادتوں میں مجھ سے ملتا ہے. کہتے ہیں فأخذ بیدی، عبداللہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ نے میرا ہاتھ تھاما، پکڑا. فأشارہا، پھر میرے ہاتھ کو بلند کیا. ثم قال، اور پھر اللہ کے نبی کہنے لگے اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ، یا اللہ ان بچوں کو جعفر کا بہترین گدی نشین بنا، بہترین خلیفہ، بہترین ان کا جانشین. اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ وبارک لعبداللہ فی صفقۃ یمینہ قالہا 3 مرار. اور رسول اللہ نے فرمایا یا اللہ یہ جو عبداللہ ہے نا، اس کے ہاتھ میں ایسی برکت رکھ دے، ایسی برکت رکھ دے کہ زندگی میں کسی سودے میں کبھی اس کو گھاٹا ہی نہ ہو. سبحان اللہ. میرا ہاتھ بلند کیا، اللہم اخلف جعفر، یا اللہ ان کو بہترین جانشینی عطا فرما. سبحان اللہ. جانشین. اور عبداللہ ابن جعفر، یہ کہتے ہیں عبداللہ، محمد اور عون، یہ 3 حضرت جعفر کے بیٹوں میں سے.
کہا یا اللہ اس کے ہاتھ میں برکت دے، اس کو کبھی گھاٹا اور نقصان نہ ہو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ما بعت واشتریت الا بورک لی فیہ، میں نے زندگی میں جب بھی کبھی کوئی سودا بیچا یا سودا خریدا، زندگی میں کبھی کوئی سودا برکت سے خالی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی نا، یا اللہ اس کے دائیں ہاتھ میں برکت رکھ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اللہم ان جعفرا قد قدم الیک احسن الثواب، اے میرے اللہ میرا چچا کا بیٹا جعفر، اے اللہ وہ بہترین عمل کر کے، جس عمل کا اجر بہترین ہے یا اللہ وہ تیرے پاس لے کے آیا، وَاخْلُفْ فِي ذُرِّيَّتِهِ بِخَيْرٍ، اور یا اللہ جعفر کی اولاد کو اس کے لیے بہترین جانشین بنا، ما خلفت عبدا من عبادك الصالحین، اللہ جیسے تو نیکوکار لوگوں کی اولادوں کو ان کا بہترین جانشین بناتا ہے، اللہ جعفر کے بیٹوں کو بھی اس کی اولاد کے لیے بہترین جانشین مقرر کر۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، صالحین نیکوکار لوگوں کا ذمہ دار نگہبان اور ان کے معاملات کو سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، وہو یتولی الصالحین۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں یہ باتیں رسول اللہ ارشاد فرما رہے تھے، بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے، کبھی کہہ رہے تھے یہ میرے چچا کی طرح ہے، دوسرے کو کہہ رہے تھے یہ تو میری طرح ہے۔ کسی دوران فجاءت امنا وذکرت یتمانا، کہتے ہماری ماں رسول اللہ کے پاس تشریف لائی اور اس نے اپنی یعنی باتیں شروع کر دی، ذکرت یتمانا، اس نے کہا ہے میرے بچے یتیم ہو گئے، وجعلت تفرح، اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی جیسے عورتیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، جب وہ خاموش ہوئی رسول اللہ نے فرمایا العیلۃ تخافین، تجھے یہ ڈر ہے کہ ان کی عیالداری کون کرے گا؟ العیلہ، ان کا خرچ کون اٹھائے گا؟ ان کی نگرانی کون کرے گا؟ ان کے ذمہ دار کا نگران کون بنے گا؟ رسول اللہ نے انا ولیھا فی الدنیا والآخرہ، انا ولیھا فی الدنیا والآخرہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دیکھ بی بی، دنیا اور آخرت میں ان کے تمام معاملات کا ذمہ دار میں ہوں۔ رسول اللہ انا ولیھا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے تمام معاملات کا ذمہ دار میں ہوں اور ان کے آخرت کے تمام معاملات کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ اتنی بڑی بات بھائیو، اگر صالحیت ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کارسازی ہے، بندہ اکیلا نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ نے سنا، لوگوں نے ان سے کہا ما ترکت لی ابنائک یا عمر، ما ترکت لی ابنائک یا عمر، عمر آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑا؟ وَهُوَ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور تب جب وہ موت کے بستر پر پڑے تھے۔ عمر سے کہا عمر بن عبدالعزیز آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، ان کانوا صالحین فاللہ یتولی الصالحین، دیکھو اگر میرے بیٹے صالحین میں سے، نیکوکار لوگوں میں سے ہیں، فاللہ یتولی الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، صالحین کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اور ذلت اور رسوائی کی زندگی اللہ تعالیٰ صالحین کو نہیں دیتا۔ وَإِنْ كَانُوا عَلَى الْفُجُورِ، اور اگر میرے بیٹے، میری اولاد اللہ کی نافرمان ہے، فَلَنْ أَتْرُكَ بِمَالِي عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ، تو کیا میں اپنا مال ان کے سپرد اس لیے کروں کہ وہ اس کے ذریعے گناہ کمائیں؟ ان کانوا صالحین، اگر وہ صالحیت پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑے گا، اور اگر وہ گناہوں پر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو میں فلن اعین بمالی علی الفجور،
تو عمر بن عبدالعزیز گناہوں پر اپنے بچوں کو کبھی بھی اپنا مال نہیں دے گا کہ وہ اس کے ذریعے گناہ کرے. سبحان اللہ. اللہ یتولی الصالحین، اللہ نیکوکار لوگوں کا، صالحین کا ولی ہے، ان کا نگران ہے. اللہ اکبر. اختیار کیا کرنا ہے ہمیں؟ صالحیت، نیکوکار ہمیں بننا ہے. یہ اختیار ہم نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے کام جو اس نے ذمہ داریاں لی، جب ہم ان کو کرنے میں لگیں گے تو میرے بھائی پھر ہمارے جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صالحین بندوں کو، یہ بات یاد رکھیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑتا. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسوائی اور ذلت ان کے مقدر میں نہیں ڈالتا. صرف یہ جو پریشانیاں ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ہمیں نظر آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صالحیت کی وہ جو لائن ہے نا، اس میں ہم کہیں نیچے ہیں، اس میں کہیں کمزوری ہے، اس میں کوتاہی ہے کہ ہم یعنی اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکے. اس وجہ سے اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو یقین جانیے سکون اور اطمینان کی وہ قوت، وہ دولت اللہ تعالیٰ سینہ بھر دے گا. اللہ تعالیٰ غنا عطا فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ طبیعت میں سکون و اطمینان بھر دے گا. کب؟ جب یہ باتیں ہوں گی. تو عزیز بھائیو، ہم اپنے حصے کا کام کریں اور خالق کائنات کو اس کے حصے کا کام کرنے دیں. ایک ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو کوشش اور قوت کے ساتھ ادا کریں. رب العالمین کبھی بھی اپنے بندوں کا ادھار نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بدلہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ دعا کی درخواست آئی ہے مریم یوسف، عمر اقبال، حلیم عباسی، طارق سلیم، ناصر. اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہمارے ساتھی عبدالولی خان، ان کی والدہ گزشتہ دنوں فوت ہوئی کوئٹہ میں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے. ہمارے ایک بزرگ بابا جی عطا اللہ، وہ گزشتہ دنوں فوت ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں بہترین اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے، وباؤں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.